صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آبائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ روزانہ کی طرح سے میری گزارش جو بندہ دل میں جو دعا گھر سے سوچ کے آیا ہے اسے اس یقین سے سامنے رکھے کہ میں مانگوں یا نہ مانگوں، سننے والا مانگے بغیر بھی سن لیتا ہے۔ پھر ایک ایسی خوبصورت اور ایسی بلند صلوات پڑھو کہ اس صلوات کے صدقے آپ کی دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ میں گزارش میں وہی کروں گا جو سید زادہ لکھی آج 9:10 میرے خیال 9:35 9:40 سے شروع ہوئے تھے، آہستہ آہستہ تیسرے دن 9:10 تک آگے۔ کل سے اگر آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں 9 سے 10 پڑھ کے آگے جا کے آپ بھی یقیناً نوکری جہاں دینا چاہتے ہیں وہاں پہنچ جائیں، ہم بھی پہنچ جائیں۔ جان کے بھی میں بات شروع کروں، ایک ایسا موضوع آج پڑھنا چاہ رہا ہوں جو میری یادداشت کے مطابق پچھلے 5 سال میں نہیں پڑھ سکا۔ اس میں کچھ فرمائشیں بھی ہیں اور مزے کی بات ہے جس کی فرمائشیں وہ خود ہی آنے گی، ٹھیک ہے؟ چلو انہوں نے کہا کہ تم کل آئیں گے تو سیڈی کو سن لیں گے، ٹھیک ہے؟ 2 سال سے وہ کہہ رہے تھے بس محرم میں موضوعات ایسے گنے چنے ہوتے ہیں پڑھے نہیں جا سکتے سارے۔ اجازت ہم 4 مصرے پڑھ کے مصروں میں آپ کو موضوع بتاؤں، ویسے بتاؤں گا تو شاید 2 4 5 منٹ لگ جائیں گے، مصروں میں پڑھیں بسم اللہ۔ ہو سکتا ہے چلو موضوع سن کے بندہ داد دے دے۔ اپنے عقیدے کی بات سے بات شروع کر رہا ہوں۔ ہم اپنے سجدوں کو حیدر نماز کے دوران، بسم اللہ، ہم اپنے سجدوں کو حیدر نماز کے دوران، ہم اپنے سجدوں کو حیدر، جو بندے آ رہے ہیں آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کو جہاں جگہ ملے گی وہی میں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ آپ جو بیٹھے ہو میری طرف دیکھتے رہو تاکہ مجھے بات ریپیٹ میں کرنی پڑے، میں تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھوں۔ ہم اپنے سجدوں کو حیدر نماز کے دوران خدا کی ذات سے راز و نیاز لکھتے ہیں۔ ہم اپنے سجدوں کو حیدر، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، ہم اپنے سجدوں کو حیدر نماز کے دوران، ہم اپنے سجدوں کو تھک نہیں گیا، میں بھول نہیں گیا، میں اپنے اندر کافی دیر سے نہیں انرجی اکٹھی کرتا ہے، رستے میں گجرا والا سے پڑھ کے نکلا اور رستے میں آواز نہیں نکل رہی تھی، لیکن یہ بادشاہ کا کرم ہے، ممبر پہ آتے ہی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، ممبر سے اترتے ہی آواز چلی جاتی ہے، ممبر سے نیچے میں ضرورت نہیں آواز کی، ممبر پہ شدید ضرورت ہے وہ آ جاتی ہے۔ ہم اپنے سجدوں کو حیدر نماز کے دوران، میرا 4تھا مصرع وصول کرو اور ایسے وصول کرنا کہ آپ کو لگے کہ گل میرے دل دی ستکار میرے پتر نے میرے گیر نے دیتی ہے، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا، بات ضائع ہوگی تو میں دوسری طرف رک کر جاؤں گا۔ ہم اپنے سجدوں کو حیدر نماز کے دوران خدا کی ذات سے راز و نیاز لکھتے ہیں، اور علی کا میری عبادت میں اتنا حصہ ہے میں اس کو سوچوں فرشتے نماز لکھتے ہیں۔ سجدوں کو حیدر نماز کے دوران خدا کی ذات سے راز و نیاز لکھتے ہیں۔ علی کا میری عبادت میں اتنا حصہ ہے میں اس کو سوچوں فرشتے نماز بول کے دل کھول کے نعرہ حیدری۔ میں تو نہیں ہوتا ہوں، آواز نہیں کھلو جائے گی۔ ہم اپنے سجدوں کو حیدر نماز کے دوران
خدا کی ذات سے راز و نیاز لکھتے ہیں اور علی کا میری عبادت میں اتنا حصہ ہے میں اس کو سوچوں فرشتے نماز لکھتے ہیں۔ ایک مصرے آگے ہیں سامنے تو پتہ نہیں کتنی دیر کے ہاں جی ہیں کتنے پرانے وہ ڈیٹ میرے پاس یہاں پہ نہیں لکھی ویسے میں پر ریکارڈ میں ہے کتنے پرانے اور یہ مجھے یقین ہے میں پڑھے آج تک نہیں تو میں پڑھتا پیا کہ میں اپنا اندر بیٹا جو ہے اندر بیٹا سمجھ میں شروع سے آیا کسی آنکھیں کہ لوگ کم غلط فہمی ہے کہ یہ اردو سپیکنگ میں کہا میں نجیب الطرفین پنجابی ہے ٹھیک ہے یہ لاہور ہے جی پنجاب کا دل ہے اگر یہاں پنجابی کو بندے نہیں سمجھتے کچھ الفاظ نیچے بھی ایسے ہیں ان کا اردو میں کوئی لطف نہیں آتا جو پنجابی میں آتا ٹھیک ہے آندر بیٹا جڑا ہے میں سامنے رکھ لوں گا ہے میرے اندر کا ساڑ اور اصل شاید یقیناً جس کے اندر کا یہی ساڑ ہوگا وہ ضرور بولے گا میں نے کہا میرے مولا علی تیری ولایت وہ ادارہ ہے میرے مولا علی تیری ولایت وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم شریعت کی مقدس سوچ لیتے ہیں ایک میرے کو ایکسپیکٹ نہ کرو بھی میں ایک اسری پنجابی سے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا میرے مولا علی تیری ولایت وہ ادارہ ہے میرے مولا علی تیری ولایت وہ ادارہ ہے میرے مولا علی تیری ولایت وہ ادارہ ہے جہاں سے ہم شریعت کی مقدس سوچ لیتے ہیں جو عالم بھی کہے خود کو ولایت سے بھی کترائے ہم ایسے شخص کے سر سے امامہ نوچ لیتے ہیں ہم شریعت کی مقدس سوچ لیتے ہیں اور جو عالم بھی کہے خود کو ولایت سے بھی کترائے ہم ایسے شخص کے سال سے امامہ بڑی مزے کی بات آ گئی میرے امام نے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری آ گئی ایک جو بندے علم دوست شخصیت اور طبیعت رشتے ہوئے ایک بہت بڑا ایران کا عالم دین ہے جس کا نام ہے وحید خراسانی سنے ہیں نا شہر پہ حلال جی نے سنا ہوا ہے وحید خراسانی ان کی توضیح المسائل چھپی بعد میں انہوں نے کینسل کروایا آخری بندے تک تائید کا حق ادا ہو تو میں جملہ پڑھ کے میری زندگی میں اضافہ ہو توضیح المسائل بھائی چھپی کینسل کروایا پہلے بھائی فتویٰ دیتے تھے فتویٰ دینا بند کر دیا مجالس شروع کر دی عزاداری شروع کر دی جلوسوں میں ننگے پاؤں سفر شروع کر دیا وہ جو ایک ٹپیکل سا لباس ہے وہ اتار کے رکھ دیا ملنگوں والا لباس پہن کے جلوسوں میں سفر کرنا شروع کر دیا ایک قرآن میرے سر پہ جڑا بندہ قرآن میں ایک سامن پا کے بھی گل سمجھ کے نہ بولے پھر وہ جانے کے قرآن دے وارث جنت ہو جائے انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ کے توضیح المسائل کینسل کروا کے باجی عزاداریاں شروع کر دی ماتمداریاں شروع کر دی جلوس میں ماتمیوں کی خدمت شروع کر دی ننگے پاؤں اپنا وہ جو علماء کا ایک یونیفارم ہوتا ہے وہ اتار کے انہوں نے جلوسوں کے ساتھ ماتمیوں کی خدمت کرنی شروع کر دی بیٹھک میں بیٹھ کے ماتمیوں کی خدمت کرنی شروع کر دی ایک بندہ ان کے پاس ہے اس نے کہا سرکار آپ اچھے بھلے عالم دین تھے داڑھی آپ کی سفید ہوگی زندگی آپ کے علم حاصل کرنے میں علم تقسیم کرنے میں گزر گئی بڑے بڑے بندے آپ سے علم حاصل کر کے اس وقت مجتہد بنے بیٹھے ہیں آپ سے علم حاصل کر کے مجتہد بنے بیٹھے ہیں آپ نے توضیح المسائل کینسل کیوں کروا دی توضیح المسائل کو فارغ کیوں کر دیا آپ نے علم تقسیم کرنا چھوڑ کے عزاداری کرنی کیوں شروع کر دی ماتمداری کرنی کیوں شروع کر دی ماتمیوں کی خدمت کرنی کیوں شروع کر دی جلوسوں میں شرکت کرنی کیوں شروع کر دی اس نے کہا میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا مجھے بسم اللہ کی بے سے لے کے فناس کی سین تک ہر شے یاد ہے میں نے قرآن میں نمازیوں پہ لعنت دیکھی ہے ماتمیوں پہ لعنت نہیں دیکھی مجھے نمازی سے زیادہ ماتمی اچھا لگا ہے نمازی سے زیادہ بولے ماتمی بولے
پتہ نہیں کتنے ہزار میرے شاگرد ہیں جنہیں پڑھایا ہے. پتر میری خیر ہو گئی. قبلہ علی جعفر علوی صاحب چونیہ والے بڑا کمال ایک ذاکر دنیا کا نام تھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ تے باندر شرارت نہ کرے تو سمجھو بیمار ہے. ٹھیک ہے تو پتر ہونے چلو ایک گل اور کر میں کھول نہیں رہی. ہمارے نانا کو ایک بات کیا کرتے تھے خادم حسین بخاری صاحب نے. وہ ایک کہا کرتے تھے بچہ شرارت کرے تو کوئی گل نہیں دعا کرو انشاءاللہ کوئی بڑا شرارت نہ کرے. میں کوئی نہیں کہا ٹھیک ہے. بتاؤنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں شرارت کرنی. ہاں آپ نے بالکل پسندیدہ ہو کے بیٹھنا. اگر آپ شرارت کریں گے تو آپ سیٹ سیٹ کریں. انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھ کے دیکھا ہے. میں نے قرآن میں نمازیوں کو لعنت دیکھی ہے. ماتمی کو لعنت نہیں. قرآن پڑھ کے دیکھنا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تباہی بربادی خسارہ نقصان ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. لعنت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. بندے نمازی کے بچ بیٹھے ہیں تو ماتمی بھی بیٹھے ہیں. بولو سارے یکجا ہو کے ایک آواز سے مرشد میری زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، میری آواز اور کھل جائے گی. تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. وہ بڑی دیر سوچتا رہا یار جو نمازی ہے وہ نماز سے غافل کیسے ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا. جو نمازی ہے وہ نماز سے غافل کیسے ہے؟ اور جو نماز سے غافل ہے وہ نمازی کیسے ہے؟ بڑا عرصہ یہ سوال لے کے میں پھرتا رہا. ایک دن پھر بادشاہ علی کا کوفے کے ممبر سے مجھے یہ جملہ مل گیا، او لوگوں مجھے پہچانو، انا صلاۃ المومنین. صدقے جنہوں نے ہاتھ اٹھے میں ایک دم سلام پہ کرتا ہوں تو جنہوں نے نہیں اٹھے ہم کوشش کریں لے. مجھے پہچانو میں وہ علی ہوں جو مومنین کی نماز ہے. مجھے اجازت ہے مرشد میں یہ کہوں کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو علی سے غافل ہیں. کوئی فائدہ نہیں سے نماز کا جو نماز علی سے دور کرتی ہے. کوئی فائدہ نہیں سے نماز کا جو اداداری سے دور کرتی ہے، جو ذکر حسین سے دور کرتی ہے. آگے چلیے. اچھا مجھے پریشانی ہوتی ہے نا آیا گیا 19 20 21 رمضان یہ 3 دن عزاداری کے حوالے سے پوری شیعہ کمیونٹی بہت زیادہ مشہور ہے. ایسا ہی بڑے زور شور سے منائے ہوتے ہیں. جس بندے کے پاس تھوڑے سے اتنے سے نیاز پکانے کے پیسے ہوتے ہیں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 19 یا 21 اگر وہ برداشت کر کر مترے ہوئے دن مسائل نہیں پڑھتا. مسائل جب پڑھیں گے تو بتاؤں گا. مسائل میں سے ایک فضائل کی بات نکال کے نتیجہ دینا چاہتے ہیں. ہر بندہ جانتا ہے کہ 19 رمضان کو نماز فجر پڑھتے ہوئے بادشاہ علی کے ساتھ ضرب لگی ہے. تھوڑا سا مزید فضائل پڑھ لیجیے. 19 رمضان کو نماز فجر پڑھتے ہوئے بادشاہ علی کے ساتھ ضرب لگی. اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے میری بات سنیے اور میں آپ کو نقشہ دینے لگا مسجد کوفہ. پہلے بسم اللہ آپ نے بادشاہ علی سب سے آگے جماعت کروا رہے ہیں. بابا کے بالکل پیچھے سرکار حسن بادشاہ ہے بالکل پیچھے اور باقی سارے نمازی پیچھے ہیں. باقی سارے نمازی پیچھے ہیں. جہاں آپ میں بات شروع کر رہا ہوں یہ پہلے 2-3 باتیں کو میں تمہیدن کی اندر بندے بادشاہ علی سننے کے موڈ میں آ گئے ہیں. بادشاہ علی کھڑے پیچھے سرکار حسن باقی سارے نمازی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بادشاہ علی نے سجدہ کیا. یہ ابن ملجم حرامی یہ تلوار چھپا کے لایا ہوا تھا پیچھے صفوں میں سویا ہوا تھا. بادشاہ نے اس کو جگایا نماز شروع ہو گئی. اس نے تلوار اٹھائی. جب سجدے میں گئے تو یقیناً بادشاہ حسن کے پیچھے سجدے میں حسن کا سر سجدے میں آگے سے علی کا سر سجدے میں. حسن کے سر اور علی کے قدموں کے درمیان کھڑے ہو کے اس نے علی کے سر سے ضرب لگائی. تاریخ کہہ رہی ہے بادشاہ علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے قاری کے ہاتھ میں قرآن کھلتا ہے نا. تھوڑا سا میں بڑی ایک نا آس امید کے ساتھ ایک بات شروع کر لگا. بادشاہ علی کا سر زخم سے کھل گیا. خون مسلح. سب سے پہلے بادشاہ حسن نے بابا کو گلے لگایا
حسن کے کپڑوں پہ علی کا خون، حسن کے ہاتھوں پہ علی کا خون، حسن کے بالوں پہ علی کا خون، حسن کی داڑھی پہ علی کا خون، مصلے پہ علی کا خون، مسجد کی دیواروں میں علی کا خون، مسجد کی دیواروں پہ علی کا خون، مصلے پہ علی کا خون، حسن کے لباس پہ علی کا خون، حسن کے لباس پہ علی کا خون، حسن کے ہاتھوں پہ علی کا خون۔ اور میں گل کرتا پیا تو میں مصرع چوتھا پڑھ کے بندے دے چہرے چیک کروں گا، اتنا بڑا مجمع نہیں ہے کہ کسی بندے کا چہرہ میری آنکھوں کی دستر سے باہر چلا جائے، پھر میں فیصلہ کروں گا چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے کہ کس کو اندر ولایت کا گلشن خوشبو دے رہا ہے، کس کے اندر کے مولوی نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا حسن بادشاہ کے جسم پہ، کپڑوں پہ، ہاتھوں پہ، سر پہ، داڑھی پہ، بالوں پہ حسن شاہ جی بادشاہ علی کا خون لگ گیا۔ حسن بادشاہ نے بابا کو اٹھایا، علی فرماتے حسن بیٹا پہلے ایسا کرو ان کی نماز پوری کراؤ، پہلے ان کی نماز پوری کراؤ۔ جڑے بندے آخر نا شیعہ نماز کی گل تو نہیں بولتے، آؤ میں نماز کی بات کرنے لگوں، دیکھنا یہ بولتے کیسے نہیں ہے۔ بیٹا مجھے ایک طرف رکھ کے پہلے ان کی نماز پوری کراؤ۔ بابا کو ایک طرف بٹھا کے حسن بادشاہ نے نماز پوری کرائی ہے۔ حسن نے کپڑے تبدیل نہیں کیے، حسن گھر نہیں گئے، حسن نے ہاتھ نہیں دھوئے، حسن نے چہرہ نہیں دھویا، حسن نے وضو دوبارہ نہیں کیا۔ اب میں بات کر رہا ہوں یہ فائزین کے ٹولے کو کیا ہوا ہے بھلا، یہ فائزین کے ٹولے کو کیا ہوا ہے بھلا جو کہہ رہا ہے کہ وحدت کا ناز باطل ہے اور علی کے خون میں حسن کی نماز ہوتی ہے، علی کے نام سے تیری نماز باطل ہے۔ باطل ہے اور علی کے خون میں حسن کی نماز ہوتی ہے، علی کے نام سے تیری نماز باطل ہے۔ اچھا میں نے بھائی شبیر کی ایکسپیکٹ اتنا نہیں کیا تھا کہ میرا شربت بھی رہ گیا، آؤ کر لایا من یاد آ گیا، گلے کے لیے بنا کے دیتے نہیں عرصہ۔ پہلی بات ہے میں خوبصورت رسول ہوئی ہے، تھوڑی یوکھی بات، تھوڑا سا ذہن کو اپنے پریشر ڈالنا، لوڈ ڈالنا۔ ایک بات میں آپ کی نظر کروں، میں کہوں علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ۔ پوری حدیث رسالت کا ترجمہ کیا، علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ، علی کے ساتھ ہے حق اور کہ بڑا میرے مولویوں نے کاند میرے کھا مارے، علی یہاں آنا چاہیے، یہاں نہیں آنا چاہیے، یہاں آ جائے تو واجب، یہاں آ جائے تو مستحب، یہاں آ جائے تو سنت، یہاں آ جائے تو ویسے، یہاں آ جائے تو ویسے، اتنے سارے لفظ نکالنی ہے میں تو یاد ہی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ، گل ہولی کرا تو سارے بولو تو پھر میرے تو پہلے اپنے آپ کو یہ کر کے سلام کرے لے بھائی میں اس وقت نا عقیدے اور سماعت کی صدرہ پہ بیٹھ کے علی کا ذکر سن رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ۔ اے مولوی تو حدیث نبی کا قاتل ہے، علی نماز سے نکلے تو حق بھی نکلے گا، تو جس نماز میں حق ہی نہیں وہ باطل ہے۔ ماتمی کا نمازی والا ہے علی کے ساتھ ہے حق اور علی ہے حق کے ساتھ۔ اے مولوی تو حدیث نبی کا قاتل ہے۔ ہاں رسول نے فرمایا تھا نا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی نماز سے نکلے تو حق بھی نکلے گا، جب ہے ہی ساتھ تو پھر جدھر علی۔ اچھا کائنات کے رسول کا ایک فرمان ہے، چلو میں تمہیں اور سنائی جاؤں، اللہم آدر الحق ہے سما دار علی، اے میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرے۔ اچھی آواز آ رہی ہے، بڑی آواز نہ ہوتے ہاتھ میں نظر آ سکتے نا، اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے۔ میں نے کوئی فرمان نہیں دیکھا، کائنات کے رسول نے کہا یا اللہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق پھرتا ہے، علی کو ادھر نہیں پھیر، حق کو ادھر پھیر۔ بندے سڑتے الزام لائے چرس پی کے، بھوٹی پی کے، بھنگ پی کے، اے فقیر نعرہ لا دن، نا میں بچپن سے ایک نعرہ سنتا آیا، حق دا امام یا
کوئی نہیں پیتی. اس نے حدیث رسول کا ترجمہ کیا ہے حق دا امام. ٹھیک ہے. اور کہ چلیے آج پورا میں نے ان کو شریعت کو آپریشن کرنا. میں بھائی ناصر آپ دیکھیں گے خدا نے خاصہ کو مقصر آیا ہوا نا تو 4 بندے لے کے جانے ہیں. اپنی گڈی دے اپنی سکوٹر دے پیدل ٹر کے نہیں جانا. میں بحث سنتا رہا ہوں. میں آج تک نہیں کہا کہ ہم ساڈا مزاج یاد ہو گیا سنواڈا مزاج یاد ہو گیا. میں نے آج تک کوئی علمی دعویٰ نہیں کیا. یہ اپنا آپ بتانے کا ممبر ہی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو مٹا کے پیش کرنے کا ممبر ہے. اور یہ میری گل یاد رکھے رہے ڈاڈے ذکر میرا ہاتھ ہے جڑے بندے نے اس ممبر پہ کھلو کے اپنی بڑیائی کی تھی نا حسین نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا. اور جس نے اپنے آپ کو حسین کے دروازے پہ گرا دیا ہے نا حسین نے اسے کائنات کی بلندیاں عطا کی. اپنے آپ کو بلند نہیں کرنا حسین کو بلند کرنے دینا ہے اپنا. ٹھیک. علی اصول ہے علی فرو ہے علی یہ ہے علی وہ ہے. علی یہاں جائے تو ٹھیک یہاں آئے تو نہیں ٹھیک یہاں آنا ہو تو ایسے لے کے آؤ یہاں لانا ہو تو ایسے لے کے آؤ. تو میں جناب ماتمیہ دے جوڑے بردار ہوں. میں جڑے نتیجے نکلے نا میں نے کہا اصول دی ہے علی نہ فرو دی ہے در. اصول دی ہے علی بڑے عقیدے والے بندوں کو علی فرو نہیں علی اصول ہے. یہ فرو بھی ساڑھے بنائے یہ اصول بھی ساڑھے اپنے بنائے. قرآن کی کسی آیت والی ہے کہ 10 فروع دین ہے 5 اصول دین ہے. ہاں کو آیت ہوئی تو نہیں دسیا جی شاید میری نظر سے نہ گزری ہو. میں تو اپنے اندر اصلاح کی گنجائش رکھتا ہوں. اصول دین ہے علی نہ فروع دین ہے در. اصول بھی نہیں فروع بھی نہیں پھر ہے کیا اصول دین ہے علی نہ فروع دین ہے در. کیا ہے یہ روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے. اصول دی ہے علی نہ فروع دی حیدر. توجہ اتنی نہیں پہلا میں سنایا ہوگا. اصول دی ہے علی نہ فروع دی حیدر. حتمی بات آج کی مجلس کی. اصول دی ہے علی نہ فروع دی حیدر. یہ روح دین ہے اسلام جس سے تازہ ہے. اگر علی کی ولایت نکال لی جائے تو باقی ساری شریعت فقط جنازہ ہے. نہیں بولے تو اپنا کینے کا اظہار کرو. بابا جی بھائی ناصر جی اصول دین ہے علی نہ فروع دین ہے در. یہ روح دین ہے. علی واجب نہیں ہے علی مستحب نہیں ہے علی سنت بھی نہیں ہے علی ضروری ہے. پتا سی کوئی گل کھول نہیں پڑی بیٹی اتنی گرمی کہ میں کھڑا پڑھ رہا ہوں کسی نے تو اتنی گرمی سے بیٹھے ہوں. میں نے کہا علی واجب نہیں علی مستحب نہیں علی سنت نہیں علی ضروری ہے. اور یہ جملہ کھا کے 14 کے بندے ہاتھ شاہ سکتے میری گل سنو. واجب نہیں مستحب نہیں سنت نہیں اور جو انہوں نے لفظ کرتے ہیں ان میں سے کچھ نہیں علی ضروری ہے. اور اگر کسی بندے کو میری بات سے اختلاف ہے اس سے سوال کر رہا ہوں مؤدبانہ ہاتھ باندھ کے سوال کر رہا ہوں. سانس لینا واجب ہے. اگر بندہ سانس نہیں لینا تو سزا دسو. سانس لینا سنت صحیح سے سانس لینا مستحب ہے نا. زندہ رہنا ہے تو سانس لینا ضروری ہے. مسلمان رہنا ہے تو علی ضروری ہے. اگر علی کی ولایت نکال لی جائے تو باقی آپ نے کلمہ کیا گلہ بہت لگتی ہے شیر چھوڑ ان جڑی گل آئیے سامنے میں کس طرح اندر لائے جائے کی کراؤں گا تو باقی ساری شریعت فقط جنازہ ہے. میں جو بات کروں میری گل غلط ہوئی تو میری اصلاح کرے. جنازہ بھائی رہی جی چاہے دھرم پورا کے کسی جمعدار کا ہو یا کسی نجفی قمی دمشقی کا ہو نجس ہوتا ہے. سر نہیں ہلائے تو اٹھے پاس باپ ہی میں نے کہا بابا جی کسی کوڑا اٹھانے والے کا ہو
یا کسی قاری صاحب کا، جس کا بھی ہو، نجس ہوتا ہے۔ کتنا نجس ہوتا ہے؟ اتنا نجس ہوتا ہے کہ صرف خود نجس نہیں ہوتا، نہ چاہتے ہوئے بھی، غیر ارادی طور پہ بھی، چلتے ہوئے آپ کا ناخن سے لگ گیا، آپ پہ غسل مسمیت واجب ہے۔ اتنا نجس ہے، اتنا نجس ہے، اتنا نجس ہے کہ خود نجس نہیں صرف ناخن لگ گیا، غسل مسمیت آپ پہ واجب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی اگر غسل مسمیت ملک صاحب نہ کرو، نمازیں پڑھتے رہو، کوئی قبول نہیں۔ ہر وہ عبادت نہیں ہوگی جس کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، جب تک غسل مسمیت نہیں کریں گے۔ اتنا نجس ہوتا ہے۔ اچھا جڑے مولوی جڑے بندے دا اطمینان بڑھتا نہیں، وہ تو صرف قرآن رکھو، اگر شیعہ ہے تو قرآن بھی رکھو تو علم تھلے بھی لے جاؤ، اگر غیر شیعہ ہے تو اس کو قرآن ہی دو، کافی ہے، فیصلہ کر لینا بے شک۔ مرشد آپ جیسے 5 ہونا تو خدا دی قسم 10,000 بھی لوڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شیعہ ہے تو اسے قرآن بھی دو، علم بھی دو، غیر شیعہ ہے تو اس کو قرآن کافی ہے۔ قرآن اس کے سر پر رکھ کے پوچھو قبلہ میں گھر سے نکلا نہا دھو کے غسل کر کے سونا عطر لا کے جا رہا تھا میں مسجد میں، پڑھنی تھی میں نے نماز، بچے ہلنا نہیں، نہ 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 بالکل نہیں، بس جا رہا تھا میں مسجد میں، پڑھنی تھی میں نے نماز، جا رہا تھا میں مسجد میں، میرا بدن بھی پاک تھا، میرا لباس بھی پاک تھا، میری نیت بھی نماز کی تھی، قبلہ میں جا رہا تھا روڈ پہ، بالکل روڈ کے سینٹر میں، بیٹھ جائے ملک صاحب، بالکل ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ میں گھر سے نکلا نماز کی نیت سے، میں گھر سے نکلا نماز کی نیت سے، کپڑے بھی صاف، بدن بھی پاک، سوچ بھی اچھی، جا رہا تھا اللہ کے گھر، رستے میں روڈ کے سینٹر میں ایک کتا مرا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے میرے اندر انسانیت کے جذبے نے ٹھاٹھے مارنی شروع کی، میں نے قبلہ اس کتے کو دونوں سے پکڑ کے رکھا، ایسے کر کے سائڈ پہ کر دیا، غسل مسمیت کروں؟ وہ کہے گا نہیں غسل مسمیت نہیں کرنا۔ اچھا کیا کروں؟ بس آپ جا کے ہاتھ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھیں، آپ کی ہو جائے گی۔ انسان کو ہاتھ لگایا ہے، اور جڑا بندہ چپ کر گیا میں آپ کو چیک کراں گا کہ بندہ زندہ ہے کہ نکل گیا گا۔ بندے کو ہاتھ لگاؤ، غسل مسمیت واجب ہے، نہ کرو تو کوئی عبادت ایسی نہیں ہوتی جس کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ کتا مرا ہوا تھا، اس نے سائڈ پہ کیا ہے، ہاتھ دھو وضو کر نماز پڑھ، تیری ہو جاتی ہے تو پھر کملا ہو گیا ہے، آخر کو ہاتھ مار۔ جو مولوی مرنے کے بعد ایک مرے ہوئے کتے کے برابر نہیں ہے، وہ زندگی میں علی کے برابر کیسے ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھنا، کوشش کر جو مرنے کے بعد ایک مرے ہوئے کتے کے برابر نہیں ہے، میری نبی کے برابر کیسے ہوتی؟ میرے قبلہ نہیں فرماتے۔ جس توضیح المسائل پہ آپ کا اطمینان ہے، ہر توضیح ہوگی، 2-4 تمہیں پڑھ کے دیکھیں، ساری پڑھ کے حوصلہ نہیں ہو جائے، اللہ ہی نہیں بلتی ہے تو میں کی پڑھا جائے۔ توضیح المسائل کھول کے دیکھیں، اس میں مسئلوں سے پہلے ابتدائی ایک دو صفوں میں آپ کو مجتہد پتر بہ جا جنو ماننا نہ ہو دا واسطہ ہی بہ جا، شرطیں لکھی ہوئی ہیں مجتہد بننے کی۔ جو مجتہد بنے اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، اس کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اس کی یہ ڈگری ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ اوصاف اس کے اندر ہونے چاہیے۔ پڑھ کے چیک کرے آجے، نہ ہوئے تو کل میں بے شک ممبر پہ نہ دے آجے۔ ہر توضیح المسائل والے نے لکھا ہے مجتہد بننے کی جہاں ڈھیر ساری اور شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ مجتہد حلال زادہ ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے اگر کیوں غریب کر دیتے مدرسے سے تھوڑا لیٹ آ جاتا لنگر سنگر کرتا تھے لنگر کر فائن وسیع ہے نا۔ مجتہد بننے کی ایک شرط یہ بھی ہے، سب کچھ ہونا چاہیے لیکن ساتھ حلالی ہونا چاہیے، سب کچھ ہو صغیر ساری حلالی نہ ہو مجتہد نہیں بن سکتا۔ اور ہم بھی تو دنیا کو یہ سمجھا رہے ہیں مجتہد بننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، حلالی ہونے کے لیے علی والا ہونا ضروری ہے۔
جڑے جوان بیٹھے تو نہیں جڑے مات میں بیٹھے تو جتیاں نہ ہر مجلس میں یہی بات کی ہے. ایک ٹائٹل میرا اتنا اچھا سین ہے ایک گزارش پہ کرتا ہوں ترلا پہ ترلے تو نہ کوئی لڑائی ہونی نہ کوئی میرے بان پڑتا تو نہ کوئی پرچہ ہونا کی پرچہ کرانے کے ترلا ہی ایسا کہ کوئی اندر کر دیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ترلا پہ کرتا کبھی بھی مولا کا مولوی سے نہیں پوچھنا مولوی کا مولا سے پوچھنا ہے. مولوی سے نہیں پوچھنا علی کہاں پڑھوں کہاں نہیں پڑھوں علی سے پوچھنا ہے اس کی عزت کتنی کروں. ہمیشہ وہ خسارے میں رہا جس نے مولا مولوی سے دیا ہمیشہ نقصان میں گھاٹے میں رہا جس نے مولا مولوی سے دیا. پتہ نہیں کیسے کیسے ٹائٹل آج کل ایک نکل آئے ہیں ٹائٹل تھوڑا پتر تھوڑا ویر بن گیا لگا کہ جدو تک بندے دی یادداشت کم کرتی رہی ہے اس ٹائٹل کا دوست ہم بڑھا ہے 19-20 21 رمضان 19-20 21 رمضان ہر بندے نے سنی 19 کو کیا ہوا 20 کو کیا ہوا 21 کو کیا ہوا ہر بندے کو ایک ایک منٹ کے حالات یاد ہیں کیونکہ ماما نے یہ جھولیاں جو اسی ذکر بادشاہ کو سننے لگی ہیں. میں کہا علی کا قاتل زمانے میں ایسی سازش ہے پتہ نہیں کہ میں کتنا بڑا تاریخ کا ایک حصہ پڑھنے لگا. علی کا قاتل زمانے میں ایسی سازش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے. لوٹ کے نہیں قاتل کون تھا منصوبہ کس کا تھا بنگلایا کس نے تھا پیسہ کس نے دیا تھا منصوبہ کس نے بنایا تھا سارا تمہیں پتہ ہے. میں کھولنا نہیں پڑھ کے رات آ جاؤں گا جن پوچھنا آیا میں حاضر ہوں حوالوں کے ساتھ حاضر ہوں. میں کہہ رہا ہوں علی کا قاتل زمانے میں ایسی سازش ہے جو اس کا حصہ ہے وہ کبریا کا مجرم ہے اور علی کا قاتل یہ کرتا ہے اب تشہد میں تو آج کا یہ مقصر بھی ابن ملجم ہے. ابن ملجم نام نہیں ہے ٹائٹل جیسے یزید نام نہیں ٹائٹل جس کے اندر یزیدیت ہے وہ یزید نام اس کا کچھ بھی ہو. ابن ملجم ملک صاحب نام نہیں ٹائٹل کچھ کام کرو تو بندہ ابن ملجم ہو جاتا ہے. علی کا قتل کرو تو بندہ ابن ملجم ہو جاتا ہے چاہے مسجد کوفہ میں کرو چاہے نماز میں کرو. جس نے علی کا قتل کیا وہی میرا ابن ملجم ہو گیا. ہم تسی آپ چیک کریں جو پڑھے آلے تو ابن ملجم نہیں ایک ہم کے دفاع بھی کرنا چاہیے. اجازت ہے ایک سلام دے شیر سے آپ پڑھ لیے اسے دو نظم صاحب کے تو سونی ڈیوٹی راضی ہوں بہت شیر یہی تو اصل عقیدہ ہے کیا کیا جائے. میں اس دن بیٹھا کیلکولیشن کر رہا تھا 19 سال ہو گئے ہیں اس منبر سے آپ کو شاعر سنتے 19 سال ہو گئے ہم بھی کم از کم نظر دسنا پڑے کہ کافی کے ہوں ردیف کے ہوں 19 سال تو برباد ہو گئے. یہی تو اصل عقیدہ ہے کیا کیا جائے. ہر مشرے کے بعد ردیف آئی کیا کیا جائے اور ہر مرتبہ کوشش کی ہے کہ اس کا لطف تھوڑا ذرا باقی میں سمجھ کے ہو اس دیکھنا کہ کیسے کیسے آیا کیا کیا جائے. یہی تو اصل عقیدہ ہے کیا کیا جائے. علی شعور سے بالا ہے کیا کیا جائے. علی شعور کو بالا ہے کیا کیا جائے. شیعہ تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہم پڑھنے ہوئے شیر میں سارے خاندانی بندے بیٹھے ہو میرا کوئی موڈ نہیں کوئی ٹائم بھی نہیں کہ میں شیر کو کھولوں پہلے 2-4-5 منٹ بات کروں پھر یہ کھولیں نہ کھولنا نہیں. یہی تو اصل عقیدہ ہے کیا کیا جائے. علی شعور سے بالا ہے
ہمیشہ چھوٹا ہی جھکتا ہے، کیا کیا جائے؟ میرا ایک دماغ میں ایک معیار ہے کہ جب پچھوں نہ آوے تو پھر میں لگتا ہے کہ کام کو کم بڑھے، ہم نے لگتا ہے کہ کم بڑھے. یہی تو اصل عقیدہ ہے. کیا کیا جائے؟ علی شعور سے بالا ہے. کیا کیا جائے؟ جبین کعبہ ہے بنت اسد کے قدموں پہ، ہمیشہ چھوٹا ہی جھکتا ہے. کیا کیا جائے؟ کوئی چٹی داڑی والا بزرگ کسی جوان بچے دے یا کم سن بچے دے گوڈی ہاتھ لا کے ملتا ہو. ہمیشہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ بزرگ آیا بچے والی گوڈی ہاتھ لا کے بسم اللہ سرکار آئیے، بیٹھا تھا اس نے اٹھ کو جگہ دیا، آؤ سرکار بسم اللہ بیٹھے آپ. یہی تو اصل عقیدہ ہے. کیا کیا جائے؟ علی شعور سے والا ہے. کیا کیا جائے؟ جبین کعبہ ہے بنت اسد کے قدموں، ہمیشہ چھوٹا ہی جھکتا ہے. کیا کیا جائے؟ ہمیشہ چھوٹا ہی جھکتا ہے. کیا کیا؟ بندے آخر تک آپ کی نظر آنے جاتے تو تھوڑے واقف ہوں گے نہیں ہے. لو نکل آنے کے بعد تے اگر وہ جتنے ناتا لگا ہے نا تو پھر جڑا بندہ شیر سن کے نہ بولے میرے تو پتا دے آج میں گھر جا کے شکر رکھ کے رکھاں گا. ہمیشہ چھوٹا ہی جھکتا ہے. کیا کیا جائے؟ اور میں کہہ رہا ہوں طواف کرتا ہے، طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کے طواف کرتا ہے. کیا کرے آجے تو کالا غلط ہوئی تو میری اصلاح کرے آجے. طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کے زمین پہ ایک ہی کعبہ ہے. کیا کیا جائے؟ چلو جنہ تھی آواز آ رہی ہے پھر وہ بولی جنہ تھی نہیں آ رہی ہے بولتے پھر انہوں نے ویک کے بولے گل بتا دا نہیں بنی. یہی تو اصل عقیدہ ہے. کیا کیا جائے؟ یہی تو اصل عقیدہ ہے. کیا کیا جائے؟ علی شعور سے بالا ہے، طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کے واہ یا علی کیا پھنسا کے ماری ہے. تجھے علی نہیں گوارا باپ کا ہے تو کعبہ اور بنا لے. طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کے زمین پہ ایک ہی کعبہ ہے. کیا کیا جائے؟ میں پچھلے شیر تھے ادھا زور لایا تھے ادھا میں ہولی آکھا میرے ساتھ اور بس سارے شیر ہولی پڑھ لیں. گزارش پہ کرتا جدا عقیدہ رلے دھات پہ شکل دے آ رہے ہاتھ سے آگے دسے پتر تیرا میرا عقیدہ رل پیا توڑا عقیدہ نہ نکل جائے میری قسمت پشار آ جائے تو توڑی قسمت دھات نہ دے رہے. طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کے. میں اپنا عقیدہ پڑھا دیتا یہ ویڈیو میری بنتی بھی بولنا نہیں پڑے گا جو بنے گا میرے میں پڑے گا. طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کے زمین پہ ایک ہی کعبہ ہے. کیا کیا جائے؟ پیچھے والوں میں کہہ رہا ہوں علی خدا تو نہیں ہے یہ بات طے ہے مگر علی خدا تو نہیں ہے. کوئی تو ہوگا جو شاعری کا خطابت کا لہجے کا تخیل کا مصرے کی تراش کا سب شامل ہو سکتا ہوگا. علی خدا تو نہیں ہے یہ بات طے ہے مگر کہیں کہیں تو وہ لگتا ہے. کیا کیا جائے؟
علی خدا تو نہیں ہے، یہ بات طے ہے، مگر کیا کیا جائے شیر کے ہوتے ہیں دو مصرے میں بھائی ناصر یہ ایک پڑھوں گا اور پڑھ کے رکھوں گا ذکر دی اتنی زندہ سماعت دی قسم آپ کی آنکھوں میں چہرے آئیں گے اس فلانے کی گل کی تھی فلانے کی گل کی تھی اور ساڑھی اسی طرح مولوی بھی آنے کے تھوڑے دینے اور ساڑھی گلی چھوٹے فلانا رہتا وہ بھی ہے بندے آئیں گے اور جن کے ذہن میں آئیں گے ان کے ہاتھ بھی مجھے بتائیں گے ان کے چہرے کی مسکراہٹ بھی بتائے گی ان کی پیشانی کی کشادگی بھی مجھے بتائے گی علی خدا تو نہیں ہے یہ بات طے ہے مگر اور پتر اور میرا بچہ اور تیری خیر ہو اور تمہیں بہت پاک کا واسطہ ہے علی دا دیتا ہو تو تمہیں نہیں آنے اور خود مندہ ہوتا کہیں کہیں تو وہ لگتا ہے کیا کیا جائے اور میں کہہ رہا ہوں علی کو مانا کسی نے سوچا ہے آئے جیسے آگے سیدہ آگے علی بھائی آگے ملک صاحب آگے لو تیرے ہم چہرے سے نہیں چاہے دینا اے پتر بن کے اتنی کہ نوکری کی تھی ہے وہ تو کوئی حق بنتا نہیں بطڑ کو منگا لڑنا نہیں کرنا جھگڑنا نہیں گال نہیں کرنی تبرہ نہیں کرنا تھپڑ نہیں مارنا بائی کاٹ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا جتنے ہیں انہوں نے رہن دیو علی کو مانا کسی نے سوچا ہے یہ سارا خون کا جھگڑا ہے کیا کیا جائے سوچ تھی جو مرضی کا لو اس نہیں ہٹنا آپ کا خون مجبور کرتا ہے بھی مان تھی سولی تے بھی چڑھ جاؤ تو سمجھنا نہیں ہٹنا تو پھر جتنے لگے نہ لگے رہنے دیں میرے بادشاہ نے تلوار تو تیز کی ہوئی ہے اس کے لیے یہ سارا خون کا جھگڑا ہے کیا کیا جائے یہ سارا خون کا جھگڑا ہے کیا کیا جائے جڑا آپ کو پیچھے جانتا میں نے تو سودا کیا کیا جائے مسئلہ یہ ہے بھی بچہ تو پھر چلو بچہ بلی نہ نہیں جائے تو سارا مجموعہ دیکھنا پڑتا اب جو آ کر تو روز آیا ہوں تو بلی کدی کدی آنا نہیں یہ سارا خون کا شیر دو پڑھنے اور پھر دو رسم صاحب یہ سارا خون کا جھگڑا ہے کیا کیا جائے اب بات کھولوں گا نہیں میں پیچھے اتنی ڈیٹیل سے یہ باتیں کی ہیں اب کھولوں گا تو بات کی آیا ہے اور یہ کھولنا نہیں یہ سارا خون کا جھگڑا ہے کیا کیا جائے اور وہ جس خدا کی نمازیں پڑھے ہے سارا جہاں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں میں خیر ایک منٹ وہ جس خدا کی نمازیں پڑھے ہے سارا جہاں جو یوں کر کے پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے جو یوں پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے جو یوں پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے جو یوں پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے سارے انہوں رلا کے تُسی دیکھنا میں مرہم پٹی کرن کی تھوڑی لگا میں کہہ رہا ہوں وہ جس خدا کی نمازیں پڑھے ہے سارا جہاں علی اسی کا ہی چہرہ ہے کیا کیا جائے انسانیت کا علم جہاں بے بس ہو کر بس کر دے انسانیت کا علم جہاں بے بس ہو کر بس کر دے اسی کو ہم عشق میں نقطہ آغاز کہتے ہیں اور مودت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں جسے حیدر نہ جھکنے دے اسے شہباز کہتے ہیں میں اچھا والا آخری شیر پڑھنے لگا تھا اے جعفر صادق کے لہو لال کلندر میں آخری شیر پڑھا تھا یہ اب پڑھنے نہ بولے تو میں آپ کو پڑھوں گا اے جعفر
کی نمازیں پڑھے ہے سارا جہاں، علی اسی کا ہی چہرہ ہے۔ چلیے یاد نہیں ایک سلام میں نے کہا تھا اور یہاں پڑھا یہ نہیں پڑھا مجھے یاد نہیں، چلو پڑھے ابھی جو بیٹر تسائیے نا، اس میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا وہ بندہ بندگی کا حق ادھورا چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ بندگی کا حق ادھورا چھوڑ دیتا ہے جو آل اللہ کی چوکھٹ کا سجدہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بندہ بندگی کا حق ادھورا چھوڑ دیتا ہے جو آل اللہ کی چوکھٹ کا سجدہ چھوڑ دیتا ہے۔ سوال کر رہا ہوں، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، منت کر کے گزارش کر کے سوال کر رہا ہوں، جو آل اللہ کی چوکھٹ کا سجدہ چھوڑ دیتا ہے اور تشہد میں بتاؤ مولوی کا کیا کروں لوگوں، تشہد میں بتاؤ مولوی کا کیا کروں لوگوں، جو باقی کا خدا پڑھتا ہے چہرہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جس خدا کی نمازیں پڑھے ہے سارا جہاں، علی اسی کا ہی چہرہ ہے۔ کیا کیا جائے؟ شعر ایک مجھے میں نے اتنا عزیز ہے، اتنا لاڈلا ہے میرا شعر، میرا دل کرتا بھی کدی کدی نہ شعر کا جسم دارا کلم سینے لا 5 سال ہو گئے تو میں مولیات پروگرائی کروں پیاج پر منگا میرا کافی ضائع نہ کرے، میں نے 7-8 دفعہ کیا کیا جائے، بڑا سارے شعر نہیں پڑھے، کیا کیا جائے، ہر رنگ اس کو سنیں اور ہے ذرا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے، میں نے کہا یہی تو اصل عقیدہ ہے، کیا کیا جائے، علی شعور سے بالا ہے، کیا کیا جائے، جبین کعبہ ہے بنت اسد کے قدموں پہ ہمیشہ چھوٹا ہی چھکتا ہے، کیا کیا جائے، طواف کرتا ہے دشمن علی کا یہ کہہ کے زمین پہ ایک ہی کعبہ ہے، کیا کیا جائے، علی خدا تو نہیں ہے یہ بات طے ہے مگر کہیں کہیں تو وہ لگتا ہے، کیا کیا جائے، بہشت جانا ہے گر تو نجف ضروری ہے، وہیں سے خود کا رستہ ہے، کیا کیا جائے، علی کو مانا کسی نے سوچا ہے، یہ سارا خون کا جھگڑا ہے، کیا کیا جائے، وہ جس خدا کی نمازیں پڑھے ہے سارا جہاں، اتنا بولی میں نرمان نہ لگے میں شیر اینڈ تے پڑھے تو بندے گل گولی نہیں بے نیازی بھی نظر کرتی، وہ جس خدا کی نمازیں پڑھے ہے سارا جہاں، علی اسی کا ہی چہرہ ہے، کیا کیا جائے، اور میں کہہ رہا ہوں کہا رباب کے بیٹے نے ہنس کے بابا سے، کہا رباب کے بیٹے نے 10 لاکھ میں جب حسین بیٹے کو لے کے آئے بابا کے ہاتھوں میں مجھے ادھر دیکھیے گا بندہ بتائیے گا جو نہیں توڑتا، میں نے کہا رباب کے بیٹے نے ہنس کے بابا سے، یہ حرملہ بھی بچہ ہے، کیا کیا جائے، حسین نے سمجھ لے کر بولے حیدری، کہا آپ کے بیٹے نے کہا یہ حرملہ بھی بچہ ہے، کیا کیا اتنی ڈھیر ساری فضیلتیں میں پڑھی بات خالی نہیں، ساری رات میں سائد پڑھوں تو گل نہیں ہوئے، ایک جملہ پڑھا گل کرنی ہے، سمجھ آ جائے تو میرا ایک جملہ کافی ہے، جس علی کی اتنی فضیلتیں تھیں اس کی بیٹی 36 شہروں میں چاکر مانگتی گئی ہے، میرا خیال ہے بڑا بڑا نواب ہے، بڑا ہی نہیں ہے وہ بندہ، جو بندہ ریگولر کی بھائی شبیر بھی پچھلے 5 منٹ سمجھے آ رہے ہیں، وہ ذہن میں ذرا ریکال کریں گے کہ میں ہر عشرے میں کوشش کی بلا کرتا ہوں ایک دن علی کی بیٹی کا بازار، کیونکہ حسین کی جتنی بھی عظمت ہے، جتنی بھی مصیبت ہے، جتنے مسائل ہیں، حسین کا کچھ بھی زینب کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ادھے منٹ کی گل سن لو کہ روایت میں شروع کرنا میں دسوں گا اشارہ کرنا گا، بہت مشکل سفر کیا ہے علی کی بیٹیوں نے، بہوؤں نے، کربلا سے شام تک، میں ہر مجلس سے چاہتا پہ جڑا بندہ پڑھے کوڑا روامن اس تو جھوٹ بولے نا وہ دے بیچ میں شیور دے پتر اس فرق ہو رہی چاہیے کہ جڑا بندہ گل ٹھیک محسوس نہیں کرے تو پھر ہائی نہ کرے، اگر اپنے آپ طے کرے یار کتنا بڑا رئیس ہے، کتنا بڑا نواب ہے، کائنات دے بڑے گھر دے مسائل سن کے میرے منہ
جو ہائے تک نہیں نکل سکی. ان کا بڑا مشکل سے شاہ جی سفر کیا ہے, میری تائید کیجئے گا. ایک عالم کا خون آپ کے بدن میں, تائید میں چاہیے. بڑا مشکل سفر کیا علی کی بہوؤں نے, علی کی بیٹیوں نے, علی کی پوتیوں نے, علی کی نواسیوں نے, کربلا سے لے کے شام تک. اتنا مشکل سفر تھا کہ 1400 سال ہوئے, آج تک کوئی ذاکر وہ ٹھیک نہیں پڑھ سکا. شاباش. کوئی ذاکر منون جیسے روایات ہیں, دوائی لیتے ہیں میری, ویسے نہیں پڑھ سکا. کیونکہ اگر منون بھائی جی ہم ویسے پڑھے نا, میرے سمیت کوئی ذاکر پڑھے, اور اگر وہ اپنے پر طاری کر کے پڑھے تو وہ خود مر جائے. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ غور سے سنے, اندر اتارے, تو شاید وہ سن کے مر جائے. ہماری مجبوری ہے ہمیں الفاظ تھوڑے سے نعم البدر ان کا کچھ ڈھونڈ کے, تاکہ ماتم بھی ہو جائے اور مصائب پہ پردہ بھی نہ پڑے. مقصد دل دکھانا بھی نہیں, اور مقصد فضائل پہ پردہ ڈالنا بھی نہیں. جملہ پہلا پڑھ رہا ہوں میں مصیبت کا. میں نے کہا علی کی بہوؤں اور بیٹیوں نے بڑا مشکل سفر کیا ہے. کتنا کیا ہے میرے کو لفظ کوئی نہیں. گھر جا کے اکلے بیٹھ کے سوچیا جی ساڑے پتر نے گل کی تھی, جو گہرائی کتنی سی, پھر پہنچو تو ہائی بھی نکلے گی, یہاں سے بھی آئے گا, ممکن ہوا تو گریا اور ماتم بھی ہو جائے گا. اتنا مشکل سفر تھا, اتنا مشکل سفر تھا. علی کی بیٹیوں کا زخمی قافلہ 12 محرم کو بازار کوفہ میں داخل ہوا ہے, 17 تک کھڑا رہا ہے. اور میں قربان ہوں بھائی لاہور لے بیٹی سنی ہائے علی دی تھی تھوڑے نصیب چلی تھی. کبھی آگے لے جاتے تھے, کبھی دائیں لے جاتے تھے, کبھی بائیں لے جاتے تھے, کبھی کسی گلی میں, کبھی کسی چوک میں. 5 دن تک بابا جی یہ قافلہ بازار کوفہ میں کرتا رہا ہے. اگلے سال چلو آپ کو میرے دل میں, اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی میں تن قافلے کی ترتیب دسانا, زندہ رہتے انشاءاللہ. میں نے کہا بڑا مشکل سفر کیا علی کی بہوؤں اور بیٹیوں نے. آخر تک ہایا میں ماتمیہ دا پنڈال ہے, ماتمیہ دا مجمع ہے. جو بندہ یہ سوچ کے آئے نا کہ آج 4 محرم کی رات ہو گئی ہے, دن مگر 6 ہی رہ گئے, اور اس وقت علی کی بیٹی جنگل میں آ چکی ہے. ترلا نہیں, منت نہیں, گزارش نہیں, جتنا درد ہوا وہ بات نکلے گی, ہائے کہ روک میں منہ سے نکلے گی. میں نے کہا بڑا مشکل سفر کیا علی کی بیٹیوں نے, لیکن اس ذکر کی قسم ہے میں جھوٹ بولوں غازی میری شفاعت نہ کرے. کوشش کری غلطی پر کیوں میں ماتم کری, جتنا غلطی میں درد ہے. ہر اس لمحے میں علی کی سچاری بہویں اور بیٹیاں اور زیادہ پریشان ہوئی ہیں جب انہیں رستے میں کسی واقف کا گھر نظر آیا ہے. شاباش شاباش. اور میں قربان ہو جاؤں, اے جھولی سے آکے دعا ہے کہ یہ ذکر صدقہ دنیا نے کسی کام میں چھائے نہ کرو. جب بھی رستے میں بھئیوں کو کسی واقف کا گھر نظر آیا ہے, علی کی بہویں اور بیٹیاں اور زیادہ پریشان ہوئی ہیں. بس بازار کوفہ کے ذریعے سے یہ ایک جملہ مجھے پڑھا اور میری نوکری اس میں تمام ہو گئی. 12 سے 17 تک میں نے اس کی محنت لی کہ آپ نے بازار کوفہ میں آئے, اور انہی 5 دنوں میں سے کسی ایک دن کی بات ہے بلا تشریف علی کی بیٹی محمد میں تشریف فرما تھی. اور میری مجبوری ہے کہ میں انہوں محمد آنے دا پیا. محمد تھا نہیں, کوئی محمد نہیں تھا. مرسل محمد ہوتا تو اسی پاگل ہے پھر وہاں بیٹھے, محمد نہیں تھا. محمد میں سیدہ مانے بھی تشریف فرما تھی, بی بی جس اونٹ میں تشریف فرما تھی. اس اونٹ کی مہار کی بادشاہ سجاد کے ہاتھوں میں. بی بی نے بازار میں سفر کرتے کرتے محسوس کیا کہ اس وقت اس لمحے میں میرے بیٹے سجاد کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے. میں تو باہر ہو جاؤں. بی بی نے محسوس کیا اس وقت بازار میں اس لمحے میں میرے بیٹے جو بڑے بندے ادب کی ذاکری سنتے ہیں سچ آئے دیکھتے ہیں, میرے بیٹے کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی مقصد رفتار تیز ہو گئی ہے. بی بی نے محمد سے بیٹھے بیٹھے بیٹے کی طرف دیکھے. بی بی فرماتی بیٹا سجاد ہم کربلا سے لے کے کوفہ تک آ گئے ہیں. میرا بیٹا اس پورے سفر میں جڑے زیارات تے گئے, میری گل کی تائید کرے جی, میرا بیٹا ہم کوفہ سے کربلا سے کوفہ تک آ گئے ہیں. پورے سفر میں میری دید رہی ہے تیری آنکھوں پہ. میں تیرے آنسوؤں کی تعداد بھی جانتی ہوں, میں ان کی رفتار سے بھی واقف ہوں. میں تیرے آنسوؤں کی رفتار بھی جانتی ہوں, میں تیرے آنسوؤں کی تعداد بھی جانتی ہوں. میرا بیٹا پہلے آنسوؤں کی رفتار تھی اور اب اس لمحے میں بازار میں جملہ پہلا آئے ہوئے کریم بھئی علی جدید در
راضی ہو کے لاہور جائے. ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا اس لمحے میں تیری آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے. پورے سفر میں کوفہ تک کے سفر میں پہلی مرتبہ بادشاہ سجاد لفظوں سے ہٹائیں, پھوپھی کو محمل کی طرف دیکھا, رو کے فرماتے پھوپھی اماں خود فیصلہ کرے نا میں کیسے نہ رہوں. وہ جس دیوار کے ساتھ بابا کے سار والا نیزہ کھڑا کیا ہے وہ کسی اور کا نہیں, چچا حبیب ابن مراحل کا گھر ہے. وہ چچا حبیب ابن شاباش شاباش چنگا لگتا بھائی ماتم, وہ کسی اور کا نہیں, چچا حبیب کا گھر ہے. رو اس لیے رہا ہوں وہ جو بچہ کھڑا ہے نا وہ ہے حبیب کا بیٹا قاسم. اسے بتاؤں کیسے کہ تیرا بابا شہید ہو گیا. شاباش شاباش, ہنستے رہو ہنستے رہو. یہ جس دیوار کے ساتھ بابا کے سارا نیزہ کھڑا کیا یہ کسی غیر کا نہیں, میرے چچا حبیب کا گھر ہے. اور وہ جو بچہ 7 سالہ چھت پہ کھڑا ہے وہ چچا حبیب کا بیٹا قاسم ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں, اسے کیسے بتاؤں کہ اس کا بابا شہید ہو گیا ہے. جنہیں بندے ہنزیں کھائے نہیں رکھی تھی, گھر جا کے کر لبے کہ سوچی جس کا اپنا 72 پہ کفن رہ گیا تھا نا وہ نوکر کے بیٹے کو یہ نہیں بتا سکتا تیرا بابا شہید ہو گیا. آئے میں کریم خاندان کی جتیاں تجھے دبار دیا جو اپنا پورا قبیلہ باوجی گزر کربلا کی ریت پہ بے کفن چھوڑ کے آگئے نا, اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. میں نوکر کے بیٹے کیسے بتاؤں کہ وہ یتیم ہو گئے. تو منظر بڑھاؤں تو میں تو ایک شہر خواہ جاتا. بی بی محمد کو بیٹھے بیٹھے بی بی فرماتی میرا بیٹا سجاد اگر صرف یہی مسئلہ ہے نا تو میرا جان تو پریشان نہ ہو, یہ کام تو لگا اپنی ماں کے ذمہ. علی دی بھی تیرے حوصلے کو پوری کائنات شیعہ بار کے سمجھ دیا, اس حوصلے کا حق ادا نہیں ہوگا. میرا بچہ تو پریشان نہ ہو, اگر یہ مسئلہ ہے نا تو میرا بیٹا تو نہ رو, میں کرتی ہوں, میں بھائی حبیب کے بیٹے کو بتاتی ہوں, تو نہ رو, کیونکہ تجھے پتا ہے نا جب تو روتا ہے تو مجھے تیری زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے. جب تو روتا ہے میں گل کھولنی نہیں کی, آدمیہ کا مجمع ہے تو گل سمجھی جائے گی, کیونکہ تجھے پتا ہے نا جب تو روتا ہے تو مجھے تیری زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے. سجاد اگر اس رنگ میں خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہو گیا, میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں جس کا کفن تجھے دے دوں. ہم میں سب کے جامعہ کیڑی سونی ہائے خدا دی قسم علی دی دیوار بڑھتا رہی. تو نہ رو میرا بیٹا, میں ہوں نا تیری ماں. یہ میرا اونٹ حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ کر, مجھے بندہ سر چھکا کر کے ہونتا ہے کہ تو نہیں نہ بیچ سکے. میں نے ذرا بیکھو تو میں بندہ ساتھ میں یہ کام کرتی ہوں. بی بی محمود پہ باہر اونٹ کی بادشاہ سجاد کے ہاتھ میں بیکھے میرے پاس اللہ بیکھے اونٹ کی مہار کو کھینچتے کھینچتے بادشاہ سجاد نے ماں کا اونٹ حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگایا. اس کا بچہ چھت کے, حبیب کا بیٹا چھت کے کنارے پہ کھڑا تھا. اب اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مستور کو اس رنگ میں دیکھا. اوہ میں قربان ہوں, نہیں سنی دائی کرتی ہے پڑھنے دھیاں دے پردے ہون پڑے پختانی بیر ہوئے. حبیب کے بیٹے نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مستور کو اس رنگ میں دیکھا تھا. علی کی بیٹی کے ہاتھ یہاں تھے, سر پہ کچھ نیزوں کے زخم تھے, کچھ پتھروں کے زخم تھے. تازہ خون سر سے بالوں کی سفیدی کو سرخی میں تبدیل کر رہا تھا. اس رنگ میں بچے نے ایک بی بی کو اپنے قریب آتے دیکھا. بچہ ڈر کے 4 قدم پیچھے تھا. بچہ ڈر کے, میں قریبی پردہ پہ علی دیاں دھیاں دی, بچہ ڈر کے 4 قدم پیچھے تھا. بچے کو ہٹتا دیکھ کے بی بی آہستہ سے فرماتی میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو. میرا بیٹا آواز آئے دہائی کری, میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو, میں تیری کچھ لگتی ہوں. آئے میں سب کے جاؤں, میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو, ڈر کے گھبرا کے ماتمی ہو تو میں گل کھولنے کوئی نہیں. میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو, میں تیری کچھ لگتی ہوں. بی بی نے لگتی ہوں کہا. بچہ وہیں پر رک گیا. آہستہ سے سر نیچے کر کے تو بی بی محسوس نہ کیجیے گا, آپ نے کہا ہے آپ میری کچھ لگتی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے, میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے. چیخ نکلی علی کی بیٹی کی. محمد پہ بیٹھے بیٹھے بی بی رو کے فرماتی صرف تو نے نہیں, مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. جب سے میرا غازی اتنا ہے اکبر کے قاتل
صرف تو نے نہیں، مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، میرے بھائیوں کو نہیں پتا تھا میرا قد کتنا ہے، صرف تو نے نہیں، مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بی بی کو محسوس ہوا کہ بچہ میری حالت دیکھ کے ڈر گیا، بی بی نے بات بدلی۔ سن لیں، میں پوری روایت پڑھنی مجھے یاد نہیں، شاید 2 یا 3 مرتبہ بی بی نے بات بدلی، آہستہ سے دھیمے سے لہجے میں بی بی فرماتی ہے، اچھا میرا بیٹا یہ مجھے بتا، تیرا بابا کدھر ہے؟ تیرا بابا؟ جملے ان ہولی ہولی پڑھنے درد دا سمندر ہے انہوں نے۔ اچھا میرا بیٹا مجھے یہ بتا، تیرا بابا کدھر ہے؟ بچہ آہستہ سے کہتا، بی بی میرا بابا کربلا گیا ہے، میرا بابا۔ لو میں ذاکر ہو کے ملک صاحب بھائی گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہن پرسا ہے کہ 10 منٹ بعد ماتم میں چولہ یاد آئے گا، ماتم ہی ہوئے گا، دیکھا جا سکی آنگے، جملہ ذہن میں رہ گیا، میرا بیٹا تیرا بابا کدھر ہے؟ بچہ آہستہ سے کہتا، بی بی میرا بابا کربلا گیا ہے۔ بی بی فرماتی خیریت، کربلا کیا کرنے گیا ہے؟ بچہ کہتا، بی بی ہمیں وہاں سے خط آیا تھا نا، ہمیں کربلا سے خط آیا تھا، جملہ ہمیں کربلا سے خط آیا تھا نا، تو میرا بابا وہ خط پڑھ کے کربلا گیا ہے۔ بی بی فرماتی کربلا سے خط آیا تھا، کبھی جنگلوں سے بھی کسی کو خط آیا ہے؟ آئے اصل کے جملہ تمہیں پڑھ گیا، کبھی جنگلوں سے بھی کسی کو خط آیا ہے؟ بچہ بڑی معصومیت سے سر جھکا کہتا، بی بی ویسے آتا تو نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے، مجبوری ہے، ہمارے مرشد کربلا آئے ہوئے ہیں، ہمارے سردار کربلا آئے ہوئے ہیں، ہمارے مولا کربلا آئے ہوئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے، تجھے کیسے پتا بھی تیرا مولا کربلا آیا ہے اور تیرے مولا نے ہی کربلا سے خط لکھا ہے؟ کہتا، بی بی جب خط آیا تھا نا، میرا بابا خط پکڑ کے دوڑتا دوڑتا گھر آیا، میری ماں کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا، کمرے کا دروازہ میرے بابا نے کر دیا بند، جملہ میں پڑھنا پیا، سمندر میں فائدہ، ہائے کر سکے ہائے کری، گریہ کر سکے گریہ کری، ماتم کر سکتا ماتم کری۔ میرا بابا میری ماں کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا تھا، دروازہ کر دیا بند، میں بی بی کھڑا ہو گیا دروازے کے باہر، میرا بابا خط پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، خط پڑھتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، میری ماں بھی خط سنتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ بی بی فرماتی خط پڑھ کے خط سن کے دونوں کیوں روتے تھے؟ کہتے پتہ نہیں، خط میں لکھا ہوا تھا میں اکیلا نہیں، میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہیں، میری پردےدار بہنیں میرے ساتھ جنگل میں۔ شاباش شاباش شاباش، ہاتھ ہے نا ماتمہ صحیح۔ میرا بابا خط پڑھ رہا تھا، خط میں لکھا تھا میں اکیلا نہیں آیا، میری بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ لگ گئی گل۔ بی بی فرماتی ہے، اچھا تیرا بابا کربلا گیا۔ یہاں سیدہ نے محسوس کیا اگر میں بچے سے اس کے باپ کی بات تھوڑی اور زیادہ کروں گی، بچے کا دل باپ کے بارے میں پریشان ہوگا۔ بی بی نے بات بدلی، اچھا مجھے یہ بتا، تیرا بابا تو گیا کربلا؟ جی بی بی، تیری اماں کدھر ہے؟ بچہ کہتا، میری اماں صحن میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، صحن میں بیٹھ کے قرآن کی 10 منٹ میں جا رہے ہیں، میری ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے صحن میں بیٹھ کے۔ بی بی فرماتی، تو نے ہمارا یہ پورا قافلہ دیکھا ہے؟ جی بی بی دیکھا ہے۔ یہ پورے قافلے کا حال بتا جا کے اپنی ماں کو، یہ پورا قافلہ تو نے دیکھا ہے؟ اس کا پورا نقشہ بتا اپنی ماں کو، اور اپنی ماں کو کہے اس قافلے کی سالار بیٹی کہہ رہی ہے، اگر ممکن ہے تو ایک لمحے کے لیے چھات پہ آ، اور میں قربان ہو جاواں، میں صدقے جاواں، اس قافلے کی سالار